الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ وطن سے اتنے دور، دیار غیر میں، اپنوں سے دور، اللہ کے راستے میں، اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، مل بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا کیجئے اس بیٹھنے پہ اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے مغفرت کا سبب بنا دے اور بخشش کا بہانہ بنا دے۔ رمضان کی آمد ہے، 2-3 دن میں انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ، رحمت للعالمین کا مہینہ، ساقی کوثر کا مہینہ، شافی محشر کا مہینہ، وجہ وجود کائنات کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، رمضان کی آمد ہے۔ رمضان ہم سب کے لیے ایک سوغات ہے۔ رمضان مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے اور خدا کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، جس درجے کا ہوتا ہے اس درجے کی تیاری ہوتی ہے۔ جیسے پڑوسی ہمارے گھر آ گیا تو اس درجے کی تیاری کرتے ہیں اور اسی حساب سے اس کو چائے پانی پلا کے اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ مہمان دوسرے گاؤں سے آیا تو اس حساب سے اس کی تیاری ہوتی ہے، اور اگر مہمان کوئی اپنا آیا اور بہت دور سے آیا اور کوئی چاہنے والا آیا اور انتظار کے بعد اگر مہمان آیا تو تیاری بھی اس علی شان اس کے شان ہوتی ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان ہے، اس کی تیاری پہلے سے کرنا چاہیے۔ اب تو یہ حالات ہو گئے، رمضان آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ رمضان کی پہلی رات میں کتنے مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آج رمضان آ گیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا، کل سے روزہ ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اگر رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری نہیں ہوگی تو رمضان صحیح سے نہیں گزرے گا، اور جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے اس کے سال کے 11 مہینے صحیح گزرتے ہیں، اور جس کا رمضان صحیح نہیں گزرتا اس کے سال کے 11 مہینے صحیح نہیں گزرتے۔ کائنات کے سردار، اللہ کے حبیب، ساقی کوثر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے صحابہ کو رمضان کی فضیلت بتاتے تھے، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی اہمیت بتاتے تھے، رمضان آنے سے پہلے صحابہ کو رمضان کی تیاری کراتے تھے۔ کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، صحابہ جیسی مقدس ہستیاں آپ کے سامنے ہیں، صحابہ جیسی جماعت نہ دنیا میں آئی نہ قیامت تک آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان کے بارے میں بتاتے تھے، تیاری کراتے تھے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے، گھر والوں کو سامنے بٹھا کے، عزیز و قریب کو سامنے بٹھا کے، اور خود رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری خود کریں، ان کو رمضان کی تیاری کرائیں۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ سنت مسلمانوں میں سے چھوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے رمضان بے خیالی میں گزر جاتا ہے، رمضان گناہوں میں گزر جاتا ہے، رمضان کوتاہیوں میں گزر جاتا ہے، رمضان غلطیوں میں گزر جاتا ہے۔ رسول اللہ کی سنت یہ ہے، رمضان آنے سے پہلے آپ رمضان کی اہمیت بتاتے تھے، یوں فرماتے تھے وہ دیکھو آ رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ آپ فرماتے اللہ کا مہمان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو سامنے بٹھا کے رمضان کی اہمیت بتائیں، محلے والوں کو رمضان کی اہمیت بتائیں، اپنے آپ کو رمضان کی اہمیت بتائیں۔ رمضان آنے سے پہلے تیاری کریں، اور یہ نیت کریں، پہلی نیت کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان کے روزوں کا بڑا ثواب ہے، دنیا میں اجر یہ ہے اللہ تعالیٰ افطار کے وقت عید جیسی خوشی عطا فرماتے ہیں، اور رمضان گزرنے کے بعد عید کا تحفہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں رمضان کا تحفہ یہ ہے کہ اللہ خود رمضان کا بدلہ بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزی بہ، رمضان میرے لیے ہے، یا تو اللہ خود رمضان کا بدلہ دیں گے یا اللہ خود رمضان کے بدلے میں ملیں گے۔ 1 مہینے کی بھوک اور پیاس برداشت کریں گے تو اللہ ملیں گے رمضان کے بدلے میں،
اللہ انعام دیں گے رمضان کے بدلے میں۔ اللہ سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ سے بڑا انعام کون دے سکتا ہے؟ اس لیے پہلے نیت یہ کریں کہ رمضان کے روزے ناغہ نہیں کریں گے۔ صحابہ کے زمانے میں رمضان آتا تھا تو سب روزے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک منافق اور ایک شخص مدینہ کے بازار میں کھاتا ہوا نظر آیا۔ صحابہ نے اسے گرفتار کیا، حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا، ناراض ہوئے، اور حضرت عمر نے فرمایا تیرا ناز ہو، ہمارے پاس تو رمضان میں بچے بھی روزے رکھتے، صحابہ کے بچے بھی روزے رکھتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صحابیات مائیں اپنے بچوں کو رمضان میں دودھ نہیں پلاتی تھی، مائیں رمضان میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، بہلاتی تھی، انہیں پھسلاتی تھی، رمضان میں ان کا دن گزار دیتی تھی، اور جب افطار ہوتا تھا تو ننھے بچوں کو مائیں دودھ پلاتی تھی۔ رمضان میں بچے بھی روزے رکھتے تھے۔ آج کل کتنے مسلمان ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے؟ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، خدا کو کتنا غضب آتا ہوگا۔ اس لیے نیت یہ کرے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان بوجھ کے کوئی ایک رمضان کا روزہ چھوڑے، جان بوجھ کے کوئی ایک رمضان کا روزہ چھوڑے اور پوری زندگی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، پوری زندگی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ غلام تو نہیں ہے اب آزاد کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا جان بوجھ کے روزہ توڑے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، بیچ میں روزہ توڑے گا پھر نئے سرے سے اسے 2 مہینے کے روزے رکھنا پڑے گا، اور یہ 2 مہینے کے روزے اس چھوڑے ہوئے روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ رمضان اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، خدا کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے رکھنا، اس کی نیت کرے ہم بچوں کو بھی روزے رکھیں گے، گھر کے پورے افراد روزے رکھیں گے، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے لیے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ رمضان کی بڑی عبادت، دوسری بڑی عبادت ہے رات کی تراویح۔ دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں تراویح پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، دن میں گناہ سے پاک روزہ رکھیں گے۔ رمضان اس رمضان میں نیت کریں کہ یہ رمضان ہمارا گناہوں سے پاک گزرے گا، بدیوں سے پاک گزرے گا، خدا کی ناراضگی سے پاک گزرے گا۔ اس رمضان میں ہم رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کریں گے، اس رمضان میں ہم برائی نہیں کریں گے، رمضان میں برائی نہیں کریں گے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، حضور نے ارشاد فرمایا کم من صائمین، ایک حدیث میں رب من صائمین لیس من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی، صرف بھوک ملتی ہے اور پیاس ملتی ہے، انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا ہے، روزہ آنکھ کا ہے، روزہ کان کا روزہ ہے، روزہ ہاتھ کا روزہ ہے، روزہ پیر کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم غلط بات نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، زبان سے چغلی نہیں کریں گے، زبان سے غیبت نہیں کریں گے، زبان سے فحش بات نہیں نکالیں گے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے غلط نہیں دیکھیں گے، غلط چیز کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے، غلط چیز کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آنکھ کی حفاظت کریں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ لعنت کرتے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور، لعنت ہے اس پہ جو غلط دیکھے اور غلط دکھلائے۔ غلط دیکھنے والے کو ثواب نہیں ملتا، روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، نیت کرے ہم آنکھ کا روزہ رکھیں گے، پورے رمضان اس کی مشق کریں گے کہ آنکھ سے غلط چیز نہیں دیکھیں گے، کان سے غلط چیز نہیں سنیں گے، نہ کسی کی برائی سنیں گے، نہ بری بات سنیں گے، نہ گانا سنیں گے، نہ فحش گالی سنیں گے، نہ غلط بات سنیں گے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ سے ہم غلط کام نہیں کریں گے، ہاتھ سے غلط کام نہیں کریں گے۔ روزے میں کوئی لڑنا چاہے تو ہم اس سے کہیں گے میں نہیں لڑ سکتا، میرا روزہ ہے، اگر تو ہاتھ بڑھا دے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، اس لیے کہ میرا روزہ ہے، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ پیر کا روزہ یہ ہے غلط چیز کی طرف چل کے نہ جائیں۔ ذہن کا روزہ یہ ہے کہ غلط چیز ذہن میں نہ لائیں۔ دل کا روزہ یہ ہے پورے رمضان میں نیت کریں کہ ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی۔ یہ رمضان کا روزہ ہے۔ جو پورے جسم کا روزہ نہیں رکھے گا اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں، ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے۔ مگرمچھ کی صورت ہے، تصویر ہے، فوٹو ہے مگرمچھ کی، اور کوئی اس سے کھیلے اور اس کا کان مروڑے اور اس کی دم مروڑے اور اس کی آنکھ میں ہاتھ ڈالے، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تصویر ہے، بے جان ہے، تصویر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر اصل مگرمچھ نکل آئے
اور اگر اصل مگرمچھ سامنے ہو تو کوئی اس کے سامنے ہاتھ نہیں رکھے گا، کوئی اسے نہیں کھیلے گا ڈر کے۔ ایک ہے سانپ کی تصویر، سانپ کی تصویر ہے، اسٹیچو بنا ہوا ہے سانپ کا، تو لوگ اس سے کھیلیں گے، اس کی دم پکڑیں گے، اس کا منہ پکڑیں گے۔ لیکن اگر اصلی سانپ ہے اور وہ سانپ ہے جس میں زہر ہے اور زندہ سانپ ہے تو کوئی اس سے کھیلنے کی جرت نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ حقیقت والا سانپ ہے۔ شیر کی صورت ہوتی ہے، شیر کی صورت ہوتی ہے، صورت ہے، اسٹیچو ہے، تو کوئی اس کی دم مروڑے، کوئی کان مروڑے، کوئی اس کا پیر مروڑے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر حقیقت والا شیر نکل آ جائے تو اچھے خاصے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ صورت سے کچھ نہیں ہوتا، آگ کی صورت ہے، آگ کی تصویر ہے، اس پہ آپ بیٹھیں تو کچھ نہیں ہوتا، اسے پھاڑیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آگ کی چنگاری بھی آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ صورت اور حقیقت میں فرق ہوتی ہے، صورت اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ صورت سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے روزے کی حقیقت ہمارے اندر آئے۔ حقیقت والا روزہ یہ ہے کہ ہم پوری باڈی کا روزہ رکھیں، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک کا روزہ ہے، پورے جسم کا روزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آج ہم نے روزہ رکھا ہے اور روزہ ہمیں لگ رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور نے کہا ان کے سامنے پیالہ پیش کرو، خالی پیالہ پیش کیا گیا، ان سے کہا گیا اس میں قے کرو، ان عورتوں نے اس میں قے کیا تو اس میں تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ ان عورتوں نے کہا ہم نے تو گوشت نہیں کھایا تھا۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے حبیب نے تم نے حلال گوشت نہیں کھایا، تم نے حرام گوشت کھایا، تم نے جانور کا گوشت نہیں کھایا، تم نے انسانوں کا گوشت کھایا۔ روزے کی حالت میں تم نے غیبت کیا تھا، اس لیے تمہارے پیٹ میں تکلیف ہوئی۔ روزے کی حالت میں غیبت کیا تھا، اس لیے روزے میں تمہیں تکلیف ہوئی اور روزہ تمہیں لگنے لگا تھا۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ صرف جسمانی خواہش کا روزہ نہیں ہے، بچنے کا روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہے۔ حقیقت والا روزہ رکھیں گے تو اللہ کے پاس ثواب ملے گا۔ نیت کریں اس رمضان میں، کتنے رمضان ہمارے درمیان آئے، ہم گناہ کرتے رہے، ہم بدنظری کرتے رہے، ہم چغلی کرتے رہے، ہم غیبت کرتے رہے، رمضان کی نعمتوں کو پامال کرتے رہے، رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کرتے رہے، گناہ کا عذاب رمضان میں بڑھاتے رہے۔ اس رمضان میں نیت کریں کہ یہ رمضان ہم گناہوں سے پاک گزاریں گے، رمضان گناہوں سے پاک گزاریں گے، غیبت سے پاک رمضان گزاریں گے، چغلی سے پاک رمضان گزاریں گے، بدنظری سے پاک رمضان گزاریں گے، دل میں گندے خیالات لانے سے پاک رمضان گزاریں گے، ذہن کی پاکی کا رمضان گزاریں گے۔ رمضان میں موبائل سے دور رہیں، ٹی وی سے دور رہیں، ٹیلی ویژن سے دور رہیں، سوشل میڈیا سے رمضان میں دور رہیں۔ خالص اللہ کے لیے روزہ رکھیں، جو خالص اللہ کے لیے روزہ رکھے گا اس کا بدلہ اللہ دیں گے، اور جو روزے میں گناہ کرے گا اس کا بدلہ اللہ نہیں ہوں گے، نہ اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ اس لیے پہلی نیت یہ کریں کہ اس رمضان کو ہم گناہوں سے پاک گزاریں گے۔ اور دوسرا، رمضان کی بڑی عبادت رات کی تراویح ہے۔ تراویح اس امت کو دی گئی ہے، پچھلی امتوں کو تراویح نہیں دی گئی تھی۔ ایک مسلمان رمضان میں دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اللہ سے یوں کہتا ہے مولا تو جس حال میں رکھے گا میں اس حال میں راضی ہوں، تو کہے تو میں بھوکا رہوں، تو کہے تو میں پیاسا رہوں، تو کہے تو میں عید مناؤں، تو کہے تو میں جانور ذبح کروں، تو کہے تو میں پیٹ بھر کے کھاؤں۔ مولا میں تو تیری مرضی کا تابع ہوں، تو جو چاہے گا میں کروں گا، میں جو چاہوں گا وہ میں نہیں کروں گا۔ رمضان میں اسی کی مشق ہے، اور رمضان میں یہی سکھلایا جاتا ہے، اور رمضان میں یہی بتلایا جاتا ہے، اور رمضان میں یہی رہل سہل کرائی جاتی ہے، اور رمضان میں یہی مشق کرائی جاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جیسے میت غسال کے سپرد ہو جاتی ہے، جیسے مردہ غسال کے سپرد ہو جاتا ہے، ایسے مسلمان اللہ کے سپرد ہو جائیں، اور یہ اللہ کے سپرد ہو جائیں۔ رمضان میں بندہ روزہ رہ کے یہ کہتا ہے یا اللہ تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ بندہ رمضان میں کہتا ہے یا اللہ تو جیسے راضی میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، میں بھوکا پیاسا رہ کے تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان میں بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو کہے تو میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی کیمرہ نہیں ہے، بند کمرے میں ہے، غذائیں سامنے رکھی ہیں، مشروبات سامنے ہیں، بندہ نہیں کھاتا، اللہ سے ڈر کے نہیں کھاتا۔ فرمایا رمضان تربیت کا مہینہ، دن میں بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا، اور رات میں بندہ اپنی پیشانی کو اللہ کے بارگاہ میں جھکاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ دن بھی تیرا رات بھی تیری، دن میں بھی میں نے تجھے راضی کرنے والا اعمال کیا، میں نے تجھے راضی کرنے والے اعمال کیے، رات بھی تیری مولا، تیرے لیے میں سجدہ کر رہا ہوں،
تیرے لیے میں رکوع کر رہا ہوں، تیرے لیے میں قیام کر رہا ہوں۔ رات کی تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، ایک دن کی بھی تراویح ہماری نہ چھوٹیں۔ بعض لوگ 10 دن میں قرآن سن لیتے ہیں اور باقی 20 دن تراویح چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے ان کے لیے جو رات میں تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ تراویح کا اہتمام کریں، سنت مؤکدہ ہے، صحابہ نے تراویح کا اہتمام کیا، ہر دن 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ تراویح پہ بڑا ثواب ہے، ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تراویح پڑھنے پہ اللہ راضی ہوتے ہیں، تو نیت کریں رمضان میں تراویح پڑھیں گے، انشاءاللہ تراویح نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان کی تیسری بڑی عبادت ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کو رمضان سے خاص نسبت، قرآن رمضان میں اترا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے وہ قرآن رمضان میں اترا ہے۔ ہم نے قرآن کو رمضان میں اتارا ہے۔ رمضان کو قرآن سے خاص نسبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے، روح الامین آتے تھے، اور رسول اللہ ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ جس سال حضور دنیا سے پردہ فرما گئے اس سال حضرت جبرائیل نے حضور کے ساتھ 2 دور فرمائے۔ رمضان کو قرآن سے خاص نسبت ہے۔ رمضان قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آج ہم نے اللہ کے کلام کو پس پوش ڈال دیا، اس لیے ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی۔ کم سے کم رمضان میں قرآن پڑھیں۔ سال کے 11 مہینے قرآن پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھے تو کم سے کم رمضان میں قرآن پڑھنے کی نیت کریں۔ قرآن پڑھے رمضان میں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے کلام سے منہ موڑے گا اللہ اسے حشر میں اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں اندھا کیوں، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میری آیتوں کو پس پوش ڈال دیا اور بھولا، اس لیے آج ہم تجھے بھول دیتے ہیں۔ اللہ اسے اندھا اٹھائیں گے۔ جو قرآن نہیں پڑھیں گے رسول اللہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ میری امت ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن صرف قسم کھانے کے لیے اٹھاتے تھے، قرآن بچی کی شادیوں میں دینے کے لیے خریدتے تھے، پھر یہ قرآن انہوں نے زندگی بھر نہیں پڑھا۔ قرآن تو خدا کا دستور ہے، قرآن خدا کا منشور ہے۔ قرآن پڑھے میرے بھائیو۔ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذلیل ہیں اور رسوا ہیں۔ رمضان میں قرآن پڑھے، ایک پارہ پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، 1 گھنٹے میں 3 پارے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 3 پارے پڑھیں گے، پورے رمضان میں 3 قرآن ختم ہوں گے۔ روزانہ 3 پارے پڑھیں گے، پورے رمضان میں 3 قرآن ختم ہوں گے۔ اور یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں سمجھتے۔ بیٹے کی بات سمجھ رہے، بیوی کی بات سمجھ رہے، دوست کا میسج سمجھ میں آ رہا، انگریزی سمجھ میں آ رہی ہے غیروں کی زبان، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ مسلمان سے کیا کرے مسلمان کو نہیں معلوم۔ نیت کریں قرآن پڑھیں گے اور اس رمضان میں قرآن سمجھیں گے، قرآن سمجھنے کے حلقے لگائیں گے، علماء کے پاس میں جائیں گے، ان سے قرآن سمجھیں گے۔ کم سے کم 1 سورت متعین کریں، اس کو تو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں، اپنے گھر والوں کے سامنے پڑھیں۔ قرآن پڑھیں گے، اس رمضان کو قرآن کا رمضان بنائیں گے، قرآن سے محبت کریں گے۔ جو قرآن سے محبت کرے گا قرآن والا اس سے محبت کرے گا، جو قرآن سے محبت نہیں کرے گا قرآن والا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ قرآن سے محبت کریں۔ حضرت عمر فرماتے تھے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس امت کو ذلیل کریں گے۔ آج قرآن چھوڑنے کی وجہ سے پورے عالم میں مسلمان ذلیل ہیں، پورے عالم میں مسلمان قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہیں۔ نیت کریں اس رمضان میں ہم قرآن کو گلے سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، گھر والوں کو قرآن پڑھائیں گے، خود قرآن پڑھیں گے، تراویح میں قرآن سنیں گے، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ کم سے کم 1 سورت متعین کر کے قرآن کی سمجھیں گے، 1 سورت متعین کر کے قرآن کی سمجھیں گے۔ رمضان کی بڑی عبادت دعا ہے۔ دعا رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحر کے وقت اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحر اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہمارا سحر کا وقت کھانے میں گزر جاتا ہے، سونے میں گزر جاتا ہے۔ گھر کی عورتوں کا سحر کا وقت کھانا پکانے میں گزر جاتا ہے، افطار جمع کرنے میں، خریدنے میں گزر جاتا ہے، افطار بازار میں گزر جاتا ہے، افطار لانے میں وقت گزر جاتا ہے۔ 2 وقت خاص طور سے، ویسے تو روزہ دار کے لیے ہر وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سحر اور افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سحر میں نیت کریں، کم سے کم تہجد پڑھیں گے، 2 رکعت تو تہجد کی نماز پڑھیں گے، اپنے روٹھے اللہ کو منائیں گے۔ آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، روٹھے خدا کو منائیں گے۔ موقع ہے، اللہ نے زندگی دیا، مہلت دیا، رمضان دیا،
ہاتھ اٹھا کے اللہ کو راضی کریں گے۔ صبح میں سحر میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور 2 رکعت کم سے کم 4 رکعت کم سے کم تہجد پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں اور نادم ہو جائیں۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے دعا کریں، آپ اپنے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ میرے بھائیوں، اس وقت امت مسلمہ لہو لہان ہے، خون خون ہے۔ پہلے لوگ امت کے جسم پہ گھاؤ دیتے تھے، زخم دیتے تھے، اب تو دل پہ وار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی شریعت محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، مسلمان عورتوں کے لیے پردہ محفوظ نہیں ہے، اذانیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے جوان محفوظ نہیں ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ پہ کڑا وقت ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کی مدد فرمائے اور اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ پورا عالم اسلام اس وقت پریشان ہے، پورا عالم اسلام، خاص طور سے ہمارا ملک ہندوستان میں ہر نئے دن میں ایک نئی مصیبت مسلمانوں کے لیے کھڑی کر دی جاتی ہے۔ ہر آنے والا سورج ایک نئی مصیبت لے کے آتا ہے۔ کتنی مسلمان بچیوں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک ہوا، درندوں جیسا سلوک ہوا۔ روزانہ اخبار کی سرخیوں میں آتا ہے، آج 17 سالہ بچی کو 8 درندوں نے نوچ کے اس کی عزت لوٹ لیا اور اسے زندہ جلا دیا۔ 4 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، نوجوان محفوظ نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے گاڑی میں 2 نوجوانوں کو جلا دیا گیا، زندہ جلا گیا۔ جانور وہ سلوک انسانوں کے ساتھ نہیں کرتا جو ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے بھائی مسلمانوں کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا۔ پوری امت مسلمہ تڑپ رہی ہے، پوری امت مسلمہ اس وقت لہو لہان ہے، خون میں لت پت ہے پوری امت مسلمہ۔ تہجد کے وقت میں اور افطار کے وقت میں امت کے لیے خاص طور سے دعا کریں۔ رمضان دینے کا مہینہ، اللہ سے لینے کا اور مخلوق کو دینے کا مہینہ۔ نیت کریں اس رمضان میں ہم اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں گے۔ کتنے مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، کھانے کے لیے کھانا ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم افطار میں اچھا کھاتے ہیں، سحر میں اچھا کھاتے ہیں، اور کتنے مسلمان جن کے پاس کھانا نہیں ہے، تو اللہ ہم سے کل پوچھیں گے ہم کیا جواب دیں گے؟ بڑی افطار پارٹیاں کرنے کے بجائے، مالداروں کو کھلانے کے بجائے اس رمضان میں نیت کیجئے، آپ گاؤں جائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، ان کو افطار میں شامل کریں گے، عید میں شامل کریں گے، ان کو کپڑے دیں گے، ان کو ضرورت کا سامان دیں گے، عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں گے۔ اس رمضان میں نیت کیجیے اپنا پیسہ غریبوں پہ خرچ کریں گے، یتیموں پہ خرچ کریں گے، بیواؤں پہ خرچ کریں گے، مسکینوں پہ اپنا پیسہ خرچ کریں گے۔ اس رمضان میں ٹائم ٹیبل بنا لیجئے کہ یہ رمضان ہمارا تقوی میں گزرے گا انشاءاللہ۔ اب تک جتنے سب رمضان غفلت میں گزرے، یہ رمضان ہمارا تقوی میں گزرے گا۔ رمضان کا مقصود یہی ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آئے، خدا کا خوف آئے، اللہ کا ڈر آئے۔ اس رمضان میں انشاءاللہ اللہ کا ڈر آئے گا اور خدا کا خوف آئے گا۔ پورا رمضان خدا کے خوف کے ساتھ میں گزاریں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے اور اللہ نے دولت دیا ہے تو رمضان میں عمرے کی نیت کیجیے، ابھی سے نیت کیجیے رمضان میں عمرے کی۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب ہے۔ کچھ رمضان تو ہمارے بیت اللہ میں گزرے، روضہ رسول کے پاس میں گزرے، تراویح ہم روضہ رسول کے پاس میں پڑھیں، روزانہ رسول اللہ کے روضے پہ حاضر ہو کے گنہگار زبان کے ساتھ رسول اللہ کے روضے پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، خود جائیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو ترغیب دلائیں، رشتہ داروں کو ترغیب دلائیں۔ رمضان ہمارا ایک رمضان کم سے کم ہمارا حرم میں گزرے، مدینہ طیبہ میں ہمارا رمضان گزرے، مقدس سرزمین پہ ہمارا رمضان گزرے، ہماری تراویح وہاں ہو، حرمین شریفین میں ہماری تراویح ہو۔ اس کی نیت کیجیے۔ رمضان گناہوں سے پاک گزاریں گے، رمضان مسلمانوں کی خدمت میں رمضان گزاریں گے۔ اس رمضان کو اللہ کے لیے عبادت میں گزاریں گے۔ گپ شپ زیادہ نہ کریں، لوگوں سے بات زیادہ نہ کریں، زیادہ بات میں غیبت ہو جاتی ہے، زیادہ بات نہ کریں۔ یہ رمضان ہم انشاءاللہ گناہوں سے پاک گزاریں گے، پھر دیکھیں روح کو کتنا سکون ملے گا، دل کو کتنا سکون ملے گا اور کتنی راحت ملے گی۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں۔ کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے، رمضان بہار بن کے آیا، رمضان رحمت بن کے آیا، رمضان مغفرت بن کے آیا، لیکن رمضان ہمارا ایسے ہی گزر گیا۔ پتہ نہیں پھر رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے بھی، یہاں ترکی میں زلزلہ آیا، 1 لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے،
1,00,000 لوگ دنیا سے چلے گئے۔ ابھی ایک افغانی بھائی آپ کو معلوم ہے ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے ایک جگہ 20,000 افغانی، جن میں سے 300 افغانی مر گئے زلزلے میں، 300 افغانی لوگ مر گئے۔ 1,00,000 سے زیادہ لوگ زلزلے میں مر گئے اور زمین بوس ہو گئے اور قبریں ان کی زمین میں بن گئی۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پل میں کیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں، نیکیوں میں گزاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والا ہے۔ اضطراری کیفیت میں مانگیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ نے فرمایا مضطر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے ہوں ہمارے، خشوع خضوع کے ساتھ دعا کریں، اللہ دیتے ہیں۔ جو بندہ خشوع خضوع کے ساتھ مانگتا ہے اللہ اسے دیتے ہیں۔ اس رمضان میں اپنے رب کو منا لیں، ہاتھ پھیلائیں، اڑ کے مانگیں اللہ سے۔ حضرت ابو اللیث ابن سعد فرماتے ہیں میں حرم میں تھا، مکہ مکرمہ میں تھا، اور فرماتے ہیں میں عصر کی نماز کے بعد جبل ابو قبیس پہ پہنچا، جبل ابو قبیس پہ۔ حضرت ابو اللیث ابن سعد فرماتے ہیں میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا پہاڑ کی اونچائی پہ اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے انگور چاہیے، اور کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے چادر چاہیے، میری چادر پھٹ گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے انگور چاہیے اور مجھے میری چادر چاہیے۔ حضرت ابو اللیث ابن سعد فرماتے ہیں اس وقت انگور کا زمانہ نہیں تھا، انگور کا موسم نہیں تھا۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا عجیب بندہ ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، اللہ سے انگور مانگ رہا ہے، انگور کا زمانہ نہیں ہے، انگور مانگ رہا ہے، اور چادر پھٹی ہے، کیا اللہ چادر اس کی آسمان سے بھیجے گا؟ فرماتے میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میں بھی اس کی دعا میں شامل ہو گیا اور شریک ہو گیا، اور میں اس کی دعا پہ آمین کہنے لگا، اور وہ دعا مانگ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے انگور دے دے، اور یوں کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے میری چادر دے دے، نئی چادر دے دے، میری چادر پھٹ گئی۔ ابو اللیث ابن سعد فرماتے ہیں میں نے منظر دیکھا، آسمان سے چادر آئی، اس میں انگور تھے اور اس کے ہاتھ میں وہ چادر گری اور وہ انگور لے کے کھانے لگا۔ تو میں نے پیچھے سے کہا مجھے بھی انگور چاہیے، تو اس آدمی نے کہا تجھے کیسے انگور چاہیے؟ تو میں نے کہا میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھا، میں بھی آپ کی دعا کا حصے دار ہوں، اس لیے انگور میں بھی میرا حصہ ہے، مجھے انگور چاہیے۔ تو ابو اللیث فرماتے ہیں اس نے انگور تھوڑے میری طرف پھینکے اور میں نے انگور کھایا جو بغیر دانے کے تھے۔ فرماتے ہیں اس انگور کا مزہ میں زندگی بھر نہیں بھولا۔ اللہ دینے والے، اللہ نے اسے نئی چادر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے انگور دیا۔ اللہ دینے والے ہیں۔ اعتکاف کی نیت کرے، سنت موقدہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں، یہاں سے جا کے اپنے رشتہ داروں کو ترغیب دیں، بہتر وقت اللہ کے راستے میں گزرے، اعتکاف میں وقت گزرے، نیت کرے یہ رمضان کا ہم ایسے استقبال کریں گے اور گناہوں سے پاک رمضان گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔